حضرت مریم ہر وقت عبادت میں مشغول رہا کرتی۔ ضرورت کے وقت حجرے سے باہر نکلتی۔ ایک مرتبہ معمول کے مطابق باہر نکلی اور مشرق کی طرف ایک علیحدہ گوشے میں جا بیٹھی۔ اللہ نے ان پر پردہ ڈال دیا، پھر اس کی طرف اپنے روح کو بھیج دیا۔ وہ انسان بن کر ان کے سامنے آئے۔ حضرت مریم علیہ السلام نے ان سے کہا، میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں اگر تو پرہیزگار ہے۔ اس نے کہا، تیرے رب کی طرف سے بھیجا گیا ایک فرشتہ ہوں تاکہ تجھے ایک پاکیزہ لڑکے کی خوشخبری سناؤں۔ مریم نے کہا، ایسا کیوں کر ممکن ہے؟ میرے قریب کوئی انسان نہیں آیا۔ فرشتے نے کہا، میرے رب کے نزدیک سب کچھ ممکن ہے، وہ کائنات کا مالک ہے۔ کچھ عرصے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے کے دن قریب آئے تو حضرت مریم خوف زدہ ہو گئی اور خیال کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں بدنام ہو جاؤں اور لوگ مجھ پر شک کریں۔ ایک ویران جگہ جا کر ایک ٹیلے پر رہنے لگی۔ یہ جگہ بیت الحم کے نام سے مشہور ہے۔ وہاں کھانے پینے کا کوئی سامان نہ تھا، اس لیے بہت پریشان ہوئی۔ غیب سے آواز آئی، غم نہ کر، تمہارے رب نے تمہارے لیے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے۔ یہاں خرما کا ایک درخت بھی ہے، اس کو ہلاؤ، اس سے جو پھل گرے آپ وہ کھائیں اور چشمے سے ٹھنڈا پانی پئیں۔ حضرت مریم تنہائی کی زندگی گزارنے لگی۔ جب بھوک لگتی خرما کے پھل کھاتی اور چشمے سے ٹھنڈا پانی پیتی۔ آہستہ آہستہ وقت گزرتا گیا۔ اسی طرح وقت پورا ہوا تو لڑکا پیدا ہوا۔ واپس حجرے کی طرف آئے۔ جب لوگوں کو معلوم ہوا تو وہ آپ کا مذاق اڑانے لگے، آپ پر آوازیں کسنے لگے۔ اے ہارون کی بہن، نہ تیرا باپ برا تھا نہ ماں بری تھی، تو نے رسوائی مول لی، بدنامی سے آپ کو دکھ پہنچا، لوگوں کو بے گناہی کا یقین دلاتی۔ آپ نے تنگ آ کر لوگوں سے کہا، یہ دودھ پیتا بچہ میرے بارے میں سب کچھ جانتا ہے، یہ گواہی دے گا۔ پھر آپ نے بچے کی طرف اشارہ کر دیا۔ بچے نے بولنا شروع کر دیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی ہے اور برکت والا بنایا ہے اور مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ جب تک میں زندہ ہوں مجھ کو میری ماں کا خدمت گزار بنایا ہے۔ اس نے مجھ کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے۔ اس نے مجھے سرکش اور بدبخت نہیں بنایا۔ مجھ پر سلام ہے جس روز میں پیدا ہوا، جس روز میں مروں گا، جس روز میں زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔ میں عیسیٰ ابن مریم ہوں، سچی بات کہہ رہا ہوں۔ جب وہ کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو بس اس کو اشارہ کر دیتا ہے، وہ ہو جاتا ہے۔ بے شک اللہ میرا اور تمہارا رب ہے، اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی گواہی تھی اور بچے کا بات کرنا بہت بڑا معجزہ تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بڑی عمر کو پہنچے تو لوگوں کو نیکی کی دعوت دینے لگے۔ آپ طاغوتی قوتوں کے خلاف تھے، پیار و محبت کا درس دیتے، بھوکوں کو کھانا کھلاتے اور کھانا کھلانے کی ترغیب بھی دیتے، مصیبت زدہ لوگوں کے کام آتے، کمزوروں کا ساتھ دیتے، بیماروں کو شفایاب کرتے، اندھوں کو بینائی عطا کرتے، وہ دیکھنے کے قابل ہو جاتا، کوڑ کا مرض اچھا کر لیتے، بیماروں کے قریب رہتے۔ آپ نے فرمایا، میں مادرزاد اندھوں اور کوڑ کے مریضوں کو شفا بخشتا ہوں اللہ کے حکم سے، اور مردوں کو زندہ کرتا ہوں اللہ کے حکم سے۔ اور آپ بیماروں کی عیادت کرتے اور اپنے حواریوں سے کہتے، اپنے پڑوسی کا خیال رکھو، اگر وہ بیمار ہو تو تیمارداری کرو، اگر کوئی بھوکا ہو تو کھانا کھلاؤ، اگر کوئی پیاسا ہو تو پانی پلاؤ، اگر کسی کو اذیت نہ پہنچاؤ، گناہوں سے بچو، اللہ سے معافی طلب کرو۔ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا اور کہا، مجھے کوئی ایسا طریقہ بتاؤ جس پر چل کر میں خدا تک پہنچوں۔ آپ نے جواب دیا، کسی فاقہ زدہ انسان کے گھر جاؤ، اس کے لیے کھانے کا بندوبست کرو، کسی مریض کے پاس جاؤ، اگر اس کے پاس کوئی نہ ہو تو اس کے تیمارداری کرو، اگر ہو سکے تو اس کا علاج بھی کرو۔ اگر تم ان باتوں پر عمل کرنے لگ جاؤ پھر تم خدا سے دور نہیں، تم اسے اپنے پاس پاؤ گے۔ تم جو کچھ طلب کرنا چاہو خاموشی سے طلب کرو، وہ تمہیں ضرور دے دے گا۔ یہ اسی کی مرضی ہے، جب تک تم اس کی مرضی پوری نہ کرو تم خدا تک نہیں پہنچ سکتے۔ ایک مرتبہ ایک جوان آپ علیہ السلام کے پاس آیا اور پوچھنے لگا، کون سا نیک کام کروں ہمیشہ کے لیے زندگی پاؤں گا؟ آپ علیہ السلام نے اسے جواب دیا،
تو نیکی کے بارے میں مجھ سے پوچھتا ہے؟ نیکی تو وہ احکام ہیں۔ اس نے پوچھا کون سے احکام؟ آپ نے جواب دیا خون نہ کر، برائی نہ کر، چوری نہ کر، جھوٹی گواہی نہ دے، ماں باپ کی عزت کر اور اپنے پڑوسی سے برا سلوک مت کر۔ اس نوجوان نے جواب دیا ان سب باتوں پر تو میں عمل کرتا ہوں، پھر کیا رہ جاتا ہے؟ پھر آپ علیہ السلام نے جواب دیا اگر تو چاہتا ہے تیری زندگی کامل بن جائے تو جا اپنا سب کچھ بیچ کر غریبوں کو دے دے، تو آسمان پر تجھے خزانہ ملے گا۔ آپ کے مزاج میں نرمی تھی، آپ اپنے دشمنوں کو بھی معاف کرتے اور ہدایت کرتے۔ اگر کوئی تمہارے ایک گال پر تھپڑ مارے تو دوسرا گال بھی پیش کر دو۔ اس بات سے معلوم ہوتا ہے آپ کے اندر عاجزی اور نرمی کوٹ کوٹ کر بھری تھی۔ آپ علیہ السلام جرم کرنے والے کو معاف کرتے۔ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام کے پاس ایک گنہگار عورت آئی۔ آپ نے سزا تجویز کی کہ اس عورت کو سنگسار کیا جائے۔ سنگسار کا مطلب ہے کہ پتھر برسائے جائیں۔ چنانچہ اس حکم پر آپ علیہ السلام کے سامنے والوں نے مارنے کے لیے اپنے اپنے ہاتھوں میں پتھر اٹھائے۔ آپ نے سب کو روک دیا اور کہا سب سے پہلے مارے جس نے کبھی کوئی گناہ نہ کیا ہو۔ سب کے ہاتھوں سے پتھر گر گئے اور سر جھک گئے۔ کہا ہم سب گناہ گار ہیں۔ اس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا گناہ گاروں کو پتھر مارنے کا کوئی حق نہیں، اور عورت سے کہا چلی جاؤ۔ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام کے پاس آپ کے ماننے والوں میں کچھ لوگ آئے۔ ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا آپ خداوند قدوس سے کہیں وہ ہم لوگوں کے لیے کھانا بھیج دے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو آسمان سے کھانا نازل ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کو دین کی طرف بلاتے، انہیں نشانیاں دکھاتے۔ ایک روز حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں سے کہا میں تمہارے رب کی طرف سے ایک نشانی لے کر آیا ہوں۔ میں مٹی سے ایک پرندہ بناتا ہوں، اس میں روح پھونکتا ہوں، وہ خدا کے حکم سے ایک جاندار پرندہ ہو جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر بہت تھوڑے لوگ ایمان لے آئے۔ اکثر آپ پر ایمان لانے والوں میں ماہگیر تھے۔ اس زمانے میں بیت المقدس میں رومی حکومت کرتے تھے۔ بادشاہ لوگوں پر ظلم کرتا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ظلم و ستم کے خلاف تھے، اس لیے بادشاہ پر اعتراض کرتے تھے۔ رومی یہ سمجھتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کو حکومت کے خلاف بغاوت پر آمادہ کر رہے ہیں۔ اس پر یہ کہ یہودیوں نے بادشاہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف شکایت کی۔ بادشاہ نے گرفتاری کا حکم دیا اور سزا تجویز کی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف اٹھا لیا۔